آپ دیکھیے کہ وہ جو نیپی ہوتی ہے نا، اگر وہ گندی ہو تو آپ بچے کو اٹھائیں تو آپ کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے نا، تو اب بچہ بےچارا مجبور ہوتا ہے کہ مسلسل اس نجاست کو سونگتا رہے. جب وہ مسلسل سونگتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سے طہارت اور پاکیزگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. پھر بڑے ہو کر بھی اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے کپڑوں میں کچھ ایسی نجاست ہے، یا اس کے ماحول میں ہے، یا اس کو صاف کرنا ہے. تو اس کے اثرات زندگی بھر دور تک جاتے ہیں. اگر مائیں تھوڑی سی اپنے آرام کو قربان کر کے بچوں کی صحیح تربیت کرے تبھی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اگر آپ نے ان کو گندگی میں ہی پالا پھر کیا ہوگا؟ ان کی ہیبٹس ہی پھر ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر رہتی. کیونکہ اگر وہ نیپی میں ہی فارغ ہو رہے ہیں سارا وقت تو نہ ان کو ٹوائلٹ پہ بیٹھنا آئے گا، نہ ان کا جسم پوری طرح صاف ہوگا، بے شمار اور بھی مسائل. اور آپ دیکھیں کتنے بچوں کو نیپی ریشز ہوتے ہیں، کتنا کامن ہے. سوچئے وہ ریش کیوں بن رہا ہے، اور پھر بعض اوقات وہ مسلسل اسی تکلیف میں رہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمیں تھوڑی سی تکلیف کر لینی چاہیے. بچے کی روٹین بھی سیٹ ہو جاتی ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد، 15 منٹ کے بعد، یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہر بچے کی عادت مختلف ہوتی. تھوڑی سی بھی اگر آپ ایفرٹ کریں تو کچھ مشکل نہیں ہوتی. صرف پہلے 40 دن جو ہیں وہ شاید 40 دن کی عورتوں کو نماز سے بھی شاید اسی لیے رخصت ملی کہ وہ فلی فوکس کریں اپنے بچے کے اوپر اور اس کی بہت ساری عادتوں کو وہاں سے صحیح لائن پر لے آئیں. وہ ساری زندگی کے لیے بچے کے اندر ایک طہارت اور پاکیزگی کی عادت ہو جائے گی. اور اگر پیشاب میں پالا تو پھر گندگی پر ہی ساری تربیت ہوگی. کیونکہ بچوں کو بچپن سے ہی ہاتھ دھونے کی ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی، یا خود بھی نہیں دھلوائے جاتے. تو یہ سب کس کا فرض ہے؟ ماں کا، عورت کا. کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا ہمارے بچوں کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ماں کا اجر کیوں زیادہ ہے باپ کی بنسبت؟ اسی وجہ سے نا. جب شروع میں اگر بچوں کو نیپی ان کی پراپرلی نہیں چینج ہوتی تو پھر بڑے ہو کر ان کو پیشاب کنٹرول کرنا ہی نہیں آتا اور بیڈ ویٹنگ کی عادت پڑ جاتی، اور وہ بڑے ہونے تک اپنے بستر گیلے کرتے رہتے ہیں. جس دین میں اتنی زیادہ تاکید ہے، اگر بحیثیت مسلمان ہم نے یہ پہلا سبق نہیں سیکھا. اب دیکھیے پیدا ہوتے ہی بچہ شاید کھائے بعد میں، لیکن اس کے باڈی کی جو ایکسکریشنز ہیں وہ فوراً نکلنے لگتی. تو اگر اس وقت سے پہلا سبق ہے صفائی کرنے کا، اگر اس وقت سے صفائی نہیں ماں نے سکھائی یا نہیں کی اور خود پھر کرنی نہیں آئی، اور پھر اگر باہر نکل کے ہم کسی کے گھر میں یا کسی ریسٹورینٹ میں یا کسی بھی پبلک پلیس پر ٹوائلٹ مس یوز کر کے آتے ہیں یا ادھر ادھر ڈراپس وغیرہ گرا دیتے ہیں اور اس سے دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کر دیتے ہیں، تو کہاں تک ان خرابیوں کا سلسلہ جاتا ہے. ایسی بو والی جگہوں پر جنات تو بہت ہو سکتے ہیں لیکن فرشتے نہیں ہوتے. تو ہم میں سے جب تک ہر شخص احتیاط نہیں برتے گا تو ماحول صاف نہیں ہوگا. جو ماحول صاف نہیں ہوگا تو اس وقت تک حالت نہیں بدل سکتی. اور گندگی سے اتنی نفرت دلانا کہ وہ کہیں بھی ہو، کیونکہ مشکل یہ ہے نا، کچھ چیزیں تو پبلکلی ہم کرتے ہیں، وہ سب کے نوٹس میں آتے ہیں، تو اللہ سے تو کم ڈرتے، لیکن لوگوں کے ڈر سے ہی ہم تھوڑا سا احتیاط برت لیتے ہیں. وہ کام جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں، پرائیویٹلی کرتے ہیں، تو وہاں تو ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھتا نا، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں وہ کیا گندگی کرتے کیا نہیں کرتے، تو اگر بچپن سے ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تو بڑے ہو کے سمجھانا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. سورۃ المدثر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھو، یعنی ہر طرح کی نجاست سے، ہر طرح کی گندگی سے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے. آپ نے فرمایا کیا اسے کوئی ایسی چیز میسر نہیں جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے، یعنی اپنے آپ کو صاف کر لے. بعض اوقات کپڑے دیکھنے میں تو بہت صاف دکھتے ہیں دور سے، لیکن پسینے کی بو سے اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں پہنا جائے. کیونکہ کچھ لوگ جنہیں مختلف جگہوں پر اپنے آپ کو مختلف طریقے سے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت قیمتی لباس پہنتے ہیں، تو وہ اس کو اگر دھوئیں گے یا صاف کریں گے تو اس لباس کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی. تو پھر وہ بار بار اسی لباس کو پہنتے ہیں، گندے لباس کو پہنتے ہیں. اور گندگی سے مراد یہاں نجاست نہیں بلکہ پسینے کی گندگی اور بو وغیرہ. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے پورے ماحول کی صفائی متاثر ہوتی، اور پسینہ جو نکلتا ہے وہ بھی ایسیڈک ہوتا ہے.
اور پھر وہ جب کپڑوں کے اندر رہ جاتا ہے اور پھر آپ ان کو دھوتے نہیں اور پھر دوبارہ وہی پہن لیتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد بعض کپڑے تو 6 مہینے کے بعد نکال کے دوبارہ ویسے ہی پہن لیے جاتے ہیں، تو اس سے عبادت کی روح اور اوور آل جو ایک صفائی کا احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.